السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تم تھکے ہو جاتے ہو۔ ارضتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرات، نکلو تو زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرات الا قلیلا، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کی اہمیت اور فضیلت پہ یہ آیت نازل کی ہے، اور ساتھ میں اس آیت کا نزول خصوصاً غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرۃ العرب سے فارغ ہو چکے تھے، تمام علاقے اسلام کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ جب کہ غزوہ تبوک کا میدان لگنے والا تھا تو لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو وہ بڑے تھکے تھکے بوجھل قدموں سے تیاری کر رہے تھے، اکتاہٹ کا انداز تھا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا کی حقیر چیزیں، ناپائیدار چیزیں، قلیل چیزیں یہ تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہیں، مگر آخرت کا وہ مقام، آخرت کی وہ نعمتیں کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں، اور وہ نعمتیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ ان کا خیال ہی کسی انسان کے دل میں آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اس لیے کہا فی الآخرات الا قلیل، آخر کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے۔ متاع الحیاۃ الدنیا، دنیا کا مال و متاع بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یعنی اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ سمندر میں انگلی ڈال کے انگلی گیلی کر کے نکال لیں، تو یہ دنیا کے مال و متاع کی کیفیت ہے۔ سمندر میں سے ایک انگلی گیلی کر کے نکالی جائے، یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ غزوہ تبوک یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ کے پس منظر میں یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا، جو شاہ روم کے تابع تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرۃ العرب سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر ہم پہلے سے چڑھائی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے میں جا کر جنگ کی جائے۔ شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا، چونکہ سفر بہت مشکل، لمبا، طویل اور فصل کی کٹائی کا موسم تھا، اس لیے ہر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ پہلے فصل کاٹی جائے یا اس کو سنبھالا جائے۔ سواریاں اور سامان حرب بھی کم تھا، اس لیے اسے جیش العسرات یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ کہیں بھی جنگ کے لیے جاتے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے، توریا کرتے، اور کسی کو اصل مقام کا نہ بتاتے کہ ہم نے کہاں پہ حملہ آور ہونا ہے، مگر اب آپ نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہدین تیار ہوئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھ دیا جس میں سے دین اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا۔
اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر و اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ مسلمان نہ ہوئے۔ آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی دھاک بٹھا کر کامیاب فاتح ہو کر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ میں سارا ملک شام فتح ہو گیا اور اسرائیل کے مقبوضہ حصے کے سوا اب تک اسلام کے زیر نگیں ہیں۔ ناظرین، یہ ہے اسلام کی فتوحات اور اسلام کا رعب و دبدبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ کہ آپ نے بغیر جنگ کیے دشمن کے علاقے میں جا کر 20 دن کا محاصرہ کیا اور دشمن میں جرت نہ ہوئی مقابلہ پر آنے کی، اور آپ فتح یاب ہوئے۔ لیکن وہ بدقسمت لوگ وہ اسلام نہ لائے لیکن تابع داری اختیار کی۔ یہ اسلام کا رعب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ آج بھی ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں سچے دل سے، ہمارے دلوں میں یہ بغض، یہ عناد، یہ تفرقہ بازی، یہ فتنہ بازی جو پیدا ہوئی ہے، اس کو ختم کر کے آج بھی ہم ایک ہو جائیں، آج بھی متحد ہو جائیں، تو پوری دنیا میں اسلام کا نام ہوگا، پوری دنیا میں اسلام کا قانون ہوگا، پوری دنیا میں فتح اسلام کی ہوگی۔ اور یہی کفار مکہ کو خوف ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو اتحاد میں نہیں آنے دیتے، ان میں تفرقہ ڈالے رکھتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ مگر افسوس کہ مسلمان دنیا کے مال و متاع، جیسا کہ قرآن میں اسی آیت میں یہی فرمایا گیا کہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے، اور اس تھوڑے کے لالچ میں آ کے ہم مسلمان کے جو لیڈر اور سربراہان ہیں یہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آج بھی راہ راست پہ آ جائیں، اللہ مددگار ہوگا اور ہر طرف دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔